يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نورٹی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد اس کا جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ندیم عرض کر رہا ہوں پرکازی سے۔ عاقل بھائی میں کام کرتا ہوں چنڈی گڑھ میں، کارپینٹر ورک کوٹھی لائن میں۔ میرے اور بھی بہت سارے دوست ہیں، تو ہم لوگوں کو جو ہے کئی بار کوٹھی میں مندر بنانے کا آرڈر بھی ملتا ہے، یا اس میں پینٹ پالش یا ڈیکوریشن کچھ بھی اس طرح کا کام ملتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مندر بناتے ہیں لکڑی کے، اور کاربن والے کئی بار مطلب مورتیاں یا اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں۔ تو کیا یہ شرک میں داخل ہے عاقل بھائی؟ مہربانی ہوگی آپ جو ہے اس مدعے پہ، اس سوال پہ جو ہے روشنی ڈالیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ معراج ربانی حفظ اللہ۔ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بھائی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اسلام کا ایک قاعدہ ہے کہ بھلائی، خیر، نیکی، اچھائی اور ایمانداری پر، تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن غلط کاموں پر، گناہوں پر، پاپ پر اور اس پر کسی کی بھی مدد نہ کی جائے اور نہ ہی اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اسی طرح سے اسلام کے اندر ایک اصول یہ ہے کہ حلال کھاؤ اور حلال کھلاؤ، حرام چیز سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اسے تم کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ۔ اسلام کا ایک اہم قاعدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار، پارٹنر، شریک نہ ٹھہراؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی تمہارا پر پیدا کرنے والا، تمہارے جسم کی ہر نعمتیں، ہر رونگٹے سے لے کر آسمان، زمین، جسے تم اپنی ماں کہتے ہو، ماتا کہتے ہو، آسمان، یہ سب دینے والا وہی ایک پروردگار ہے، ایک مالک ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دیش کے باسیو، تم اپنے اس مالک کی پوجا اور عبادت کرو جو اکیلا ہے، جس کی پوجا تم سے پہلے تمہارے پوروج کیا کرتے تھے، تمہارے باپ دادے کر کے گئے ہیں، تو اسی کی پوجا کرو تاکہ تم ایک سادھارن منشیہ بن سکو، ایک بہترین انسان بن سکو، پوتر اور اچھے منشیہ بن سکو، دنیا کے اندر امن و شانتی پھیلا سکو۔ تو یہ آدیش ہے، یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارے سنسار کے باسیوں کے لیے، کیونکہ وہی مالک ہے، وہی جیون دان دینے والا، وہی مارنے اور وہی جلانے والا ہے دنیا میں۔ اور کوئی شکتی، کوئی پاور، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ بارش ہو، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے وہ آب ہو، کہ کسی کو مار سکے، کسی کو وہ کوئی نقصان پہنچا سکے بغیر اس اللہ کے حکم کے۔ اس لیے اسی کی اسلام کا قاعدہ ہے۔ یہ اسلام دھرم کے اندر یہ ہے کہ ایک ایشور کی پوجا اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر اور ساجیدار نہ بنایا جائے، نہ ہی ایسے کاموں میں کسی سے تعاون کیا جائے۔ اسلام کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ حلال تجارت کرو، حلال مزدوری کرو، حلال بزنس کرو، اور جس چیز کو اسلام نے حرام کیا ہے اس سے دور رہو۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے اور شرک باللہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے جڑی ہوئی تمام سب چیزیں کوئی بھی ہو، آپ سورج ہو، چاند ہو، اینٹ ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، ہے نا، یہ تمام سب اگر آپ جو ہے اس میں کوئی تعاون، کوئی مدد کرتے ہیں اس ٹائپ کی، تو اور آپ مزدوری کما رہے ہیں، یہ کرا رہے ہیں، تو یہ چیزیں بہرحال صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے، خاص طور سے کیونکہ یہ اس کے اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔
تو اس چیز سے دور رہیے، پرہیز کیجیے اور حلال روزی تلاش کیجیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو حلال روزیاں مل جائیں گی۔ وہ کام کرنے کے لیے جو آپ نے سوال میں کیا ہے، ان کے دھرم کے حساب سے ان کے اپنے بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں وہ اپنا کریں گے، وہ ان کا دھرم ہے، وہ ان کی آستھا ہے۔ تم کسی کے دھرم میں اس طرح سے جا کر کے کرنے سے تم خود کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیچارے ان کے یہاں بھی مزدوریاں ہیں، مزدور ہیں، وہ کر لیں گے، آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلال چیز کیجیے، حلال چیز کھائیے، حلال پہنیے، لوگوں کو حلال کھلائیے، اچھی بات بتائیے اور اچھائی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملیے، اور اسے کوئی دھرم کا یا دیش دروہی کا یا دھرم اپچ کا یا کسی اس کا مسئلہ نہ بنایا جائے اور نہ ہی وہ کیا جائے۔ اپنے اپنے دھرم کی بات ہے، ہر آدمی کو اپنے اپنے دھرم سے جینے کی اجازت حق ہے، وہ اپنا جی رہا ہے، کرنے تو اس کو اس کے کام میں مداخلت انٹرفیئر نہ کیا جائے۔ آپ اپنی مزدوری کرو، وہ اپنی مزدوری کرو، ان میں اس دھرم کے بھی مزدور ہیں، وہ اپنا کر لیں گے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے جو اسلام کے حکم اور اس کے تعمیل اس کے آدیش کے خلاف ہے، آدمی کو بچنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے فضیلت شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ، جنہوں نے مفصل بیان فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے اگر آدمی بچ جائے تو یہی اس کے لیے عافیت ہے۔ صرف انہی چیزوں سے بچنے میں عافیت نہیں ہے، میں یہ اتنا اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی محرم گیا ہے، ربیع الاول آنے والا ہے، محرم کے تعزیے بنانے کا بھی وہی حکم ہے اور ربیع الاول کی جھانکیاں بنانے کا بھی وہی حکم ہے۔ یہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان کے تحت نہیں ہے، یہ بدعت کو فروغ دینے والی باتیں ہیں۔ صرف مندر بنانا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قبروں کے اوپر چادر جو چڑھائی جاتی ہے وہ بناتے ہیں، وہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے صرف دیے بیچنے یا پٹاخے بیچنے یا دھاگے بیچنے راکھی کے یہی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ناجائز ہے کہ آپ تعویذ کے دھاگے بیچیں، یہ بھی ناجائز ہے کہ آپ قبر کی چادر کو بیچیں، یہ بھی ناجائز ہے کہ آپ ان لکڑیوں کو سنوار کے اور ایک ایسا گھر بنائیں جو گنبد خضرا کی مانند ہو اور جس کی پوجا کے لیے باقاعدہ طور پر 12 ربیع الاول کو نکالے جائیں، جلد سے جلوس ہوں۔ یہ بھی ناجائز ہے کہ آدمی آگ جلائے اور آگ کی ایک سڑک بنائے جس پر لوگ چلیں اور آستھا کے نام پر اس کے اوپر، بھائی ان کے اپنے آدمی ہوں گے، وہ کرنے دیں، آپ کو کیا حق حاصل ہے؟ آپ کو ان تمام چیزوں میں اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ نہ دشہرے میں راون بنائیں گے اور نہ ہی علی کا پنجا یا حسن حسین کے نام کی تصویر بنا کر محرم میں عام کریں گے۔ اتنا سا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور شرک و بدعات سے بچتے ہوئے اسلام کے صحیح تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے۔ امن اور شانتی کا گہوارہ ہو ہمارا ملک، آپ کا ملک، اور ہم جہاں جہاں بھی جائیں وہاں وہاں اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ لوگوں کو کام آئیں، لوگوں کو نصیحت کریں، جیسے شیخ نے فرمایا سچ بولیں، حلال کھائیں اور حرام سے خود بھی دور رہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون